ہاں جی، یہ ہے واؤ متحرک۔ واؤ متحرک کس کو کہتے ہیں کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور یہ زبر زیر پیش جس حرف کے اوپر آ جاتی ہے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہو گیا؟ واؤ متحرک۔ اب واؤ متحرک کو ہم نے الف کے ساتھ نہیں ملانا، کیونکہ آگے لام جو ہے وہ ساکن ہے، اس کے اوپر چھوٹی سی جو دال نما ہے اس کا نام ہے جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر آتی ہے اس کا نام ہو جاتا ہے، اس کو یہ ساکن کر دیتی ہے۔ اب یہ لام ساکن ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ساکن والا حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب ہم نے واؤ کو الف کے بجائے آگے لام کے ساتھ ملانا ہے بغیر ہلائے۔ واؤ لام زبر ول، ٹھیک ہے، ول۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ سورۃ الشمس شروع ہونے والی ہے۔ تو امید ہے آپ کو پچھلے سبق کی بھی سمجھ بھی آئی ہوگی اور اچھا بھی لگا ہوگا۔ آپ اس کو شیئر بھی کیا کریں اور بار بار سنا کریں، انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہو جایا کرے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، سورت کا نام اور اعوذ باللہ بسم اللہ روانگی کے ساتھ ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ہے واؤ متحرک۔ واؤ متحرک کس کو کہتے ہیں کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور یہ زبر زیر پیش جس حرف کے اوپر آ جاتی ہے اس کو متحرک حرف کہتے ہیں۔ اب یہ زبر والی جو حرکت ہے یہ واؤ کے اوپر آئی ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہو گیا؟ واؤ متحرک، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آگے دیکھتے ہیں کہ آگے ہے شین۔ شین کے اوپر کیا آگے؟ شد۔ شد کس کو کہتے ہیں؟ تین حرف والی، تین دندوں والی جو ہوتی ہے اس کو شد کہتے ہیں، جس کے تین سرے بنے ہوئے ہیں، اور یہ شد جس کے اوپر بھی آ جاتی ہے اس حرف کا نام ہو جاتا ہے مشدد۔ شد کی وجہ سے شین کا نام کیا ہو گیا؟ شین مشدد۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس شد جو ہوتی ہے وہ اپنے پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ واؤ کو، جو واؤ متحرک ہے، اس کو ہم نے شین مشدد کے ساتھ ملانا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ واؤ شین زبر وش، ٹھیک ہے، وش، اور اس کو ہم نے تھوڑا سا دبانا بھی ہے، جو شد والا حرف ہوتا ہے وہ دبا کے پڑھا جاتا ہے۔ ہاں جی، آگے ہے شین کے اوپر جو ہے وہ زبر لگی ہوئی ہے، یعنی زبر والی حرکت۔ اب شین بھی متحرک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، آگے جب دیکھا ہے، جب بھی ہم نے کوئی حرف پڑھنا ہے آگے ضرور دیکھنا ہے کہیں شد یا جزم آ جائے تو وہ پچھلے والا حرف آگے ملتا ہے، تو اس لیے ہم نے آگے ضرور دیکھنا ہے۔ جہاں یہ شد یا جزم نہیں ہوگی پھر وہ حرف آگے بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جب یہ شین پڑھنے لگے ہیں، شین کے اوپر جو زبر لگی ہوئی ہے اس کو جب پڑھنے لگے تھے تو آگے ہم نے جب دیکھا ہے تو میم ساکن ہے، میم کے اوپر یہ چھوٹی سی دال لگی ہوئی ہے، دال نما بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر آ جاتی ہے اس کو ساکن کر دیتی ہے۔ اب یہ میم کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا میم ساکن، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، شین کو میم کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، کیسے؟ شین میم زبر شم وشم۔ آگے دیکھیں، آگے ہے سین متحرک، یعنی سین کے نیچے زیر آ گئی ہے، زیر والی حرکت آ گئی ہے، اس کا نام ہو گیا سین متحرک۔ اب ہم کیا کریں گے، آگے دیکھیں تو آگے بھی واؤ متحرک ہے، یعنی آگے نہ تو کوئی شد ہے نہ جزم ہے۔ اب ہم نے اس کو کسی کے ساتھ نہیں ملانا۔ سین زیر سی والشمسی، ٹھیک ہے، والشمسی۔
آگے دیکھیے، آگے ہے واؤ متحرک، واؤ کے اوپر زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، زود کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے، یعنی کس کا نام ہے زود، یعنی حرکت کون سی، پیش والی حرکت ہے، زود متحرک ہو گیا، یعنی کہ آگے یہ کسی کے ساتھ نہیں ملیں گے کیونکہ یہاں پہ نہ تو کوئی شد ہے نہ کوئی جزم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیسے پڑھیں گے، واؤ زبر وا، زود پیش رو، واو، ہا کے اوپر آ گئی کھڑی زبر، کھڑی زبر ہو یا کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا نام ہے کھڑی زبر، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے، ہا کھڑی زبر ہا، وازو ہا، ہاں جی یہ ہے ہا متحرک، ہا کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، زبر والی حرکت، ٹھیک ہے۔ آگے ہے الف، ہا کے آگے کیا آ گیا، الف، الف سے پہلے، الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے الف لمبا کرنا ہے ہا الف اور زبر ملاتے ہوئے، کیسے، ہا الف زبر ہا، وازو ہا ہا، وازو ہا ہا۔ تو اب ہم نے وقف کرنا ہے، تو وقف میں اس میں کیا فرق آئے گا کہ جو الف والا ہوتا ہے، الف ساکن ہو تو وہ وقف کی صورت میں ویسے کا ویسے ہی رہ جاتا ہے، اس میں کچھ تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہم نے کیسے پڑھنا ہے، آگے وقف، وازو ہا ہا، وازو ہا ہا، ہاں جی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ واؤ متحرک ہے، یعنی واؤ کے اوپر زبر والی حرکت ہے، آگے یہ الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ آگے لام کے اوپر جزم آ گئی ہے، لام ساکن ہو گیا ہے۔ جب اگلا حرف ساکن ہوتا ہے تو درمیان والا جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ ہم واؤ کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، واؤ لام زبر ول، ٹھیک ہے۔ اکثر پڑھنے میں یہ غلطی سامنے آتی ہے کہ لام کو اکثر ہلایا جاتا ہے، لیکن لام کو ہلانا نہیں ہے، جو حروف قلقلہ ہوتا ہے صرف وہی ہلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، ول، ول، اس طرح ہرگز نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ول۔ قوف متحرک ہے، قوف کے اوپر زبر ہے، میم متحرک ہے، میم کے اوپر بھی زبر والی حرکت ہے، را بھی متحرک ہے، را کے نیچے زیر والی حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپس میں کسی کے ساتھ نہیں ملے گا کیونکہ نہ تو یہاں کوئی شد ہے نہ کوئی جزم ہے۔ قوف زبر قا، والقا، میم زبر ما، والقما، ہاں جی۔ اب ہے را کی باری، را کے نیچے کیا آ گئی ہے، زیر، را کے نیچے جہاں بھی آپ کو زیر نظر آئے گی اس را کو ہم نے باریک کر کے پڑھنا ہے، موٹا بالکل نہیں پڑھنا، یعنی شروع میں ہم اس کو را پڑھیں گے، جو اس کی لاسٹ والی آواز ہوگی وہ ہم نے اس کو باریک کرنا ہے، ٹھیک ہے، را زیر ری، والقمری، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے الف، ٹھیک ہے، الف، الف کے اوپر جب بھی کوئی زبر زیر پیش آ جاتی ہے اس الف کو کیا کہتے ہیں، حمزہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ الف کے نیچے زیر آ گئی ہے، اس الف کو اب ہم نے کیا بنانا ہے، حمزہ، حمزہ زیر ای، ٹھیک ہے۔ آگے ہے رال، رال جو ہوتا ہے وہ نرمی والا حرف ہوتا ہے، اس کو سختی کے ساتھ ادا نہیں کرتے، ہاں جی۔ آگے پھر دیکھیں الف آ گئی ہے، الف سے پہلے کیا آ گئی، زبر، الف سے پہلے جب بھی آپ کو زبر نظر آئے گی ہم نے اس کو حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہوگا، کیسے پڑھیں گے، رال الف زبر را، ایذا، تا متحرک ہے، تا یعنی زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو ملانا کہیں بھی نہیں ہے کیونکہ آگے لام کے اوپر کھڑی زبر لگی ہوئی ہے، تا زبر تا، لام کھڑی زبر لا، تالا، ٹھیک ہے۔ آگے ہا، ہا کے اوپر کیا آگئی، زبر، آگے ہے الف، الف سے پہلے پھر زبر آگئی، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے جہاں بھی بار بار میں پھر اس لیے دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے گی تو اس حرف کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، کیسے، ہا الف زبر ہا، تلاہا، وقف کی صورت میں الف جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہم نے نہیں کرنی، صرف اپنا لہجہ نیچے کو لے کے آنا ہے، کیسے، آگے وقف، تلاہا، تلاہا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم اس کو روانگی کے ساتھ پڑھیں گے سارے سبق کو، اعوذ باللہ کو، بسم اللہ کو، سورت کا نام کو، تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے دھیان اور توجہ سے سننا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الشمس مکیہ. ہاں جی، یہاں ایک تو یہاں وقف کر دیں، اگر وقف نہ کریں تو پھر ایسے پڑھیں گے سورۃ الشمس مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها